مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ دلوں جان سے پیارا ہمارا مدینہ یہ دوری نہیں حد پاسے ادب ہے یہ دوری نہیں حد پاسے ادب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ آخری لمحات سارے احباب پڑھ لیجئے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ دلوں جان سے پیارا ہمارا مدینہ اپنی کوشش آتی نہیں اپنی کوشش آتی نہیں بلاتے خود تاجدار مدینہ بلاتے خود تاجدار مدینہ 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 آخری خلقہ میری بات آتی اللہ کے نبی مدینہ منورہ کی پاک گلیوں سے حضور کو گزر ہوتا ہے ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے حضور سے عشق کرنے لگ جاتا ہے ہم اپنے ماں باپ سے چھپ جاتا اللہ کے نبی کی زیارت کرتا جس دن نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی خوشی خوشی سے گھر واپس لوٹ آتا اور جس دن زیارت نہ ہوتی افسردہ ہو جاتا پریشان ہو جاتا اسی طرح یہ وقت گزرتا رہا ایسا اللہ کا کرنا وہ بچہ بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا والدین اس سے آخری خواہش پوچھنے لگے اے بیٹا اگر تمہاری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو ہمیں بتا دو ہم پورا کر دیتے اسے بیٹا کہنے لگا اے با اے میری ماں اگر آپ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں میری آخری تمنا یہ ہے میں مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا آپ انہیں میرے گھر میں بلا لیں یا مجھے ان کے پاس لے جائیں جب یہ پیغام اللہ کے نبی کو پہنچا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ چلو ہمارا ایک عاشق بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے گویا کہنے والے نے گویا اس بچے نے یہ کہا یہ عرضی پیش کی یقیناً آپ ہر عاشق کے گرد شریف لائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ گویا بچے نے یہ
کہا میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی دوسرا میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی دوسرا تیری راوان بچ چلتا بچھانا یا رسول اللہ اللہ کے نبی اصحاب پیغمبر کی مرائی میں اس خوش نصیب بچے کے گھر میں تشریف لے جاتے بچے کی نظر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچی اللہ کے نبی پر نظر پڑی وہ بچہ یہ کہنے لگا بڑی بندہ نوازی کی وقت نظر آئے بڑی بندہ نوازی کی وقت نظر آئے سرا تیرو سرا تیرو میں کر لو نظارہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کیا تمہاری خواہش ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے عشق کرتا ہوں حضور کیا میں کلمہ پڑھوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت میں لے کے جانا مجھ محمد کا کام ہے اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا کتنا خوش نصیب وہ نوجوان وہ بچہ ہے جس کی نظر عالم ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اس کے پاس تشریف فرمائے اور اس کے آخری کلمات نبی کا کلمہ ہے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے کیونکہ ماں باپ یہودی تھے اس کی میت کو اللہ کے نبی کے سپرد کر دیا اللہ کے نبی نے اس بچے کو غسل دیا اللہ کے نبی نے اس کے کفن کا اہتمام فرمایا اور اللہ کے محبوب اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جنازہ گاہ میں تشریف لے جاتے ہیں حضور پنجوں کے بل چلتے ہیں اصحاب پیغمبر نے عرض کی حضور آپ نے تو ہمیں ایسے چلنے سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا بڑے وقار کے ساتھ چلو ادب کے ساتھ زمین پر چلو لیکن حضور آپ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے آپ پنجوں کے بل چل رہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میری نگاہیں دیکھتی ہیں تم نہیں دیکھتی میں یہ دیکھتا ہوں اس بچے کے جنازے میں اللہ کے اتنے فرشتے آئے ہیں مجھے زمین پر جگہ نہیں ملتی میں کس جگہ قدم رکھوں کسی فرشتے پر میرا قدم نہ آ جائے اس لیے میں اس طرح چل رہا ہوں حضرات گرامی پتہ یہ چلا جو اللہ کے نبی کی محبت میں جیتے اللہ اس دنیا میں بھی انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے ان کی موت بھی اچھی ہوتی ہے اور اللہ ان کی آخرت کو بھی اچھا فرما دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جی اب قیامت تک کوئی نبی رسول ہے نہیں آ سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فضلت علی الانبیاء بستٍ